الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یوں تو سارا ہی قرآن منبع فیوز و برکات ہے اور اس کی تلاوت کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف نیکیوں کا خزانہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کی ترغیب دلائی ہے، اور ان مخصوص صورتوں کی فضیلت اپنے ارشادات مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، وعن ابی سعید رافع بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید رافع بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے باعظمت سورت نہ سکھاؤں؟ فاخذ بیدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فلما اردنا ان نخرج، اور جب ہم مسجد سے نکلنے لگے، قلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے زیادہ باعظمت سورت سکھاؤں گا۔ قال الحمد للہ رب العالمین، آپ نے اس آیت مبارکہ الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی، یعنی اس آیت کو پڑھا۔ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، اور فرمایا کہ یہ 7 آیات ہیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ الذی اوتیتہ، اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں سورہ اخلاص کی فضیلت بیان ہوئی۔ وہ کیا فضیلت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احب هذه السورہ، کہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور وہ کون سی سورت ہے؟ اس نے آگے ساتھ ہی کہا، قل هو اللہ احد، یعنی مجھے قل هو اللہ احد یہ سورت بہت پسند ہے۔ قال ان حبها ادخلک الجنہ، فرمایا کہ بلا شبہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اس شخص کو سورہ اخلاص کی محبت تھی، اور وہ اس کی بار بار تلاوت کرتے تھے، تو ان کو فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔